حج والے مہینے کی یہ بھی معلومات ہیں، ایک آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حج والے مہینے کی جو 8 تاریخ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ یوم ترویہ۔ حج والے مہینے کی جو 8 تاریخ ہوتی ہے نا، وہ دن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ یوم ترویہ آندے نے سوچ بچار نو، بندہ سوچتا ہے، سوچی پہ جاتا ہے کہ اس طرح ہے، انہوں کہتے ہیں ترویہ، یعنی سوچ بچار والا دن، سوچنے والا دن۔ یوم ترویہ کا کیا مطلب ہے؟ سوچ۔ کیوں کیا جاتا ہے اس دن نو؟ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا آتا ہے؟ اشارہ یہ آتا ہے جی، خواب آتا ہے۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے ابراہیم اپنے پیارے شہزادے اسماعیل کو ذبح کرو۔ کیا کرو؟ خواب آیا، اٹھے نا، تو اس دن ابراہیم علیہ السلام سوچ میں رہے، اے میرے خواب آیا ہے، اللہ میرے حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے سوچتے رہے، کی کرتے رہے کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے خواب میں کہ اسماعیل کو کیا کرو، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر یہ بات ہوئی نا، تو سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے۔ اس سے اگلا جو دن ہے نا، 9 ذی الحجہ، اسے کہتے ہیں یوم عرفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں پہچان۔ عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ پہچان۔ اگلے دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ، یعنی پہچان کا دن۔ اگلے دن بھی ابراہیم علیہ السلام کو کیا آتا ہے؟ خواب، کہ اپنے بیٹے کو کیا کیجئے؟ قربان کیجئے۔ تو اس دن آپ نے پہچان لیا کہ یہ حکم مجھے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، تو اس لیے اس دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اس کا اگلا دن اس کو کہتے ہیں یوم نہر۔ یوم نہر کہتے ہیں ذبح کرنا، چھری پھیرنا کہتے ہیں ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا دن، قربانی کرنے کا دن۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، تو اس وجہ سے اس 10ویں دن کو کہتے ہیں یوم نہر، قربانی کا، نہر کا دن۔ پہلا دن کیا ہے؟ یوم، اور سمجھ آئی سب کو؟ پہلا دن کیے یوم ترویہ، سوچنے کا دن، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا۔ دوسرا دن یوم عرفہ، پہچان کا دن، اس دن انہوں نے پہچان لیا کہ رب دا حکم ہے ذبح بیٹے نو کرنا ہے۔ تیسرا یوم نہر، قربانی کا دن، اس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ قربان۔